اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اپنے رسول سے بدترین کثرت سے سوال کرنے کا ذکر فرمایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے رب پر تنگی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مشکل میں ڈال دیا، اور وہ کوئی سی بھی گائے ذبح کر دیتے تو وہ درست تھا، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبیدہ اور کئی ائمہ تفسیر نے فرمایا ہے کہ لیکن جیسے جیسے وہ سختی کرتے گئے اسی پر اسی طرح سختی ہوتی گئی۔ انہوں نے اسی سلسلے میں پہلا سوال یہ کیا ہے کہ یعنی آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں، موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا ان لوگوں نے کہ اے نبی آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں، وہ گائے کس طرح کی ہو، کیسی ہو، تو اس کی صفت کیا ہو۔ آپ نے فرمایا انہو یقولون انہو بقرۃ لا فارض ولا بقرۃ، اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ وہ نہ بہت ہی بڑی اور نہ بہت بوڑھی ہو، اور نہ اس قدر چھوٹی عمر کی ہو کہ سانڈ اس کے قریب نہ گیا ہو، جیسے کہ ابو عالیہ اور صدی مجاہد اکرمہ اور عطیہ اوفل عطا خراسانی و بہ بن منبع اور ضحاک حسن اور رفتہ، وہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی یہی مراد ہے، اور یہی مروی ہے۔ کیا مروی ہے؟ ضحاک ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کے آوانہ بین ذالک، وہ بڑی اور چھوٹی عمر کے بین بین ہوں، اس عمر کے جانور اور گائیں طاقتور بھی ہوتی ہیں اور خوبصورت بھی ہوتی ہیں، نہ تو چھوٹی ہو، نہ زیادہ بڑی ہو، نہ بڑھیا ہو، اور بہت خوبصورت ہو۔ ایسی جو جانور ہوتی ہیں بہت خوبصورت پائی جاتی ہیں، اور صوفی نے اپنی تفسیر میں فدعو لنا فدعو لو نہا کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ وہ اس قدر گہرے زرد رنگ کی ہو کہ وہ زرد رنگ سفید معلوم ہوتا ہو، اتنی تیز ہو۔ سعدی فرماتے ہیں کہ تسر الناظرین کے معنی یہ ہے کہ وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے، لوگوں کو لگے کہ یہ گائے نہیں بہت خوبصورت چیز ہے، ایسے لگا۔ وہ عالیہ اور قتادہ اور ربیع بن انس کا بھی یہی قول ہے۔ تسر الناظرین یعنی کہ وہب بن منبع فرماتے ہیں کہ جب آپ کے ان کی جلد کی طرف دیکھیں تو یہ خیال کریں کہ سورج کی شعاع گویا اس کی جلد سے نکل رہی، اتنی خوبصورت گائے تھی وہ۔ تو ریت میں ہے کہ وہ حمرا اور یعنی سرخ رنگ کی تھی، اور شاعر عربی بنانے میں یہ غلطی کی ہے کہ جیسے کہ پہلے مفسرین نے کہا ہے کہ وہ اس قدر گہرے زرد رنگ کی ہو کہ وہ جو سرخی سیاہی کی طرف مائل ہو، تو اللہ تعالیٰ نے وہ اس کے فرمان کے مطابق ان البقرۃ تشابہت علینا، اس کے معنی یہ ہیں کہ گائے میں کثرت کی وجہ سے ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتی ہیں، لہٰذا اس گائے کے اس طرح اوصاف بیان کیے کہ یہ دیگر سے ممتاز اور نمایاں ہو جائے۔ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر آپ نے اسے ہمارے سامنے بیان فرما دیا تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھیک یہ گائے معلوم ہو جائے گی۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا الْبَقَرَةُ لَا ذَلُولٌ تَسِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْتَقِي الْحَرْثَ، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایسی گائے کہ جو نہ تو کھیتی باڑی کے لیے سدھائی گئی ہو اور نہ اس کے لیے کھیتی باڑی کو پانی دینے کا کام لیا گیا ہو، نہ وہ کھیتی کرتی ہے، نہ وہ گائے ہل چلاتی ہے، نہ اسے اور کام لیا جاتا، وہ خوبصورت اور قابل ستائش ہو۔ اور قتادہ سے روایت ہے کہ مسلمت کے معنی یہ ہے کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو، بہت خوبصورت گائے ہو اور اچھی گائے، اس میں کسی طرح کوئی عیب نہ ہو، اور ابو عالیہ اور بی کا بھی یہی قول ہے، جبکہ مجاہد فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اس میں کوئی داغ و دھبا بھی نہ ہو۔ عطا خراسانی فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اس میں اس کے پاؤں اور باقی سارا جسم بے داغ ہو۔
کوئی بھی پورے جسم پر کوئی داغ و دھبا نہ ہو۔ مخلوق کے مجاہد کہتے ہیں، اس کے متعلق مجاہد کہتے ہیں وہ کالی نہ ہو اور نہ سفید۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، پھر انہوں نے اپنے ذبح کیا اور لگتے نہیں تھے کہ وہ یہ کام کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ قریب تھا کہ وہ ایسا نہ کرتے، یعنی کہ انہوں نے یہ ارادہ نہیں کیا تھا، بلکہ اس کا ارادہ یہ تو تھا کہ وہ اپنے ذبح نہ کریں، یعنی کہ اس سوال اور جواب کے بعد بھی انہوں نے اسے مشکل سے ہی ذبح کیا، اور اس کی مذمت ہے کیونکہ اس کے یہ سوالات محض ان کی کجی اور ہر درمی کی وجہ سے تھے، گویا وہ اسے ذبح کرنے والے ہی تھے کہ عبیدہ مجاہد اور وہب بن منبع اور ابو عالیہ اور عبد الرحمن بن زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ انہوں نے اس گائے کو بہت زیادہ مال دے کر خریدا تھا، لیکن اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ اب مختلف روایتیں اور مختلف بیانات ہیں، لیکن زیادہ تر روایت یہی کہ اسے بہت سا مال و زر دے کے اس گائے کو خریدا تھا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّرْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا نَضْرِبُوهُ بِبَادِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے ارشاد فرما، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا، ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے، اور اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا جسے تم چھپاتے ہو۔ چنانچہ ہم نے کیا کہا کہ تم اس گائے کو کہ گوشت کا ایک ٹکڑا اس کے مردے کو مارو، یعنی کہ وہ جو پیچھے بتا چکے کلمے میں گائے کا جو گوشت تھا وہ مردے کو ٹکرایا اور ایک نصف مارا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قدرت سے زندہ کر دیا، اور اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ تمہیں اپنی ضرورت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی ہر طرح کی نشانیاں، ہر طرح کی معلومات الگ الگ طریقے سے، الگ الگ مثالوں سے بیان کرتا ہے تاکہ تم اسے دیکھو اور سمجھو۔ مقتول کو زندہ اور قاتل کا تعین کرنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَدَّرْتُمْ فِيهَا کے معنی ہے کہ تم نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ مجاہد کا بھی یہی قول ہے، جبکہ عطا خراسانی اور ضحاک رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس میں جھگڑنے لگے، اور ابن جریر فرماتے ہیں کہ اس کا جھگڑا یہ تھا کہ بعض نے کہا کہ تم نے اسے قتل کیا، اور بعض کہنے لگے کہ نہیں ہم نے، بلکہ تم نے یہ اسے قتل کیا ہے۔ ایک دوسرے سے جھگڑتے تھے اور کہتے تھے کہ تم نے قتل کیا، اور دوسرے کہتے تھے تم نے قتل کیا، تیسرے کہتے تھے، تو اس طرح سے جھگڑے ہوتے تھے، لیکن ان دونوں نے کسی نے قتل نہیں کیا تھا، اور کچھ لوگ تو اس پہ الزام لگا رہے تھے اس نے ان کے بھتیجے نے جس کے دروازے پر ڈال دیا کہ اس نے قتل کیا، لیکن وہ اس نے بھی قتل نہیں کیا تھا، بلکہ وہ سگے بھتیجے نے ہی قتل کیا تھا اور ڈال کسی اور کے اس پہ دیا تھا۔ تو عبد الرحمن بن زید بن اسلم کا بھی یہی قول ہے واللہ مخرج ما کنتم تکتمون کے معنی مجاہد یہ بیان کیے ہیں کہ جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا ہے۔ ایک دوسرے کو جھڑنا، لگنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ تم جو چھپا رہے تھے اللہ تعالیٰ سب باتوں کو، سب رازوں کو جانتا ہے اور اسے ظاہر بھی کرنے والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَادِهَا، ہم نے کہا کہ اس گائے کے گوشت کا کوئی ٹکڑا مقتول کو مار دو، یعنی اس گائے کے ایزا میں سے کوئی بھی عضو مقتول کو لگا دو، جو گوشت ہے گائے کا کوئی سا بھی ٹکڑا ان مقتول کے جسم کی یعنی کہ نسوں سے ٹکراؤ، اس سے ماضی اور خرق عادات امر کا ظہور ہو جائے گا، اور یہ پتہ چل جائے گا یہ اسے کس نے مارا، اور یہ اللہ کی قدرت سے یہ اتنی دیر کے لیے زندہ ہو جائے گا، اور یہ بتا کے جائے گا کہ اس نے کس نے مارا اسے۔ حقیقت میں تو یہ ایک معین ٹکڑا ہی تھا، چنانچہ اس کی تعین میں اگر دین یا دنیا کا کوئی فائدہ ہوتا تو اسے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بیان فرما دیتا، لیکن
اللہ تعالیٰ نے اسے وہم ہی رکھا، یعنی کہ کسی بھی صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعین کی ثابت نہیں ہے، لہٰذا ہم بھی اپنے مبہم کے یعنی کہ اسے مبہم ہی رکھیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسے مبہم رکھا ہے۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے، اور اللہ کے جسے چاہے جیسے چاہے وہ رکھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا تم آپس میں مت جھگڑو، ہم تو تمہیں اس بات کو ظاہر فرما دیں گے، بتا دیں گے کہ اس میں کس نے مارا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تو تھا ایک گائے کا واقعہ اور اس کے پرہیزگاری کا، اور موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے ان کے معاملہ۔ تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پھر یہ ہماری ویڈیوز انشاءاللہ اچھی لگی ہوگی، اور ایک ہمارا ایپ ہے انشاءاللہ، ایپ اسلام 786 انشاءاللہ تعالیٰ، آپ اس پہ پلے اسٹور پہ بھی جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اچھی سے اچھی حدیث اور قرآن کے ٹرانسلیشن یعنی ہندی، عربی اور انگلش میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ہم نے کئی قرآن شریف کے اس میں جو ہے ترجمہ، انواد اور ٹرانسلیشن ڈالے ہیں، اور اچھی اچھی حدیثیں بھی اس میں ہم نے ڈالی ہیں انشاءاللہ۔ اور پھر نئے بیان کے ساتھ ہم ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جب تک کے لیے ہمیں اجازت